ایک عالم نے اپنے شاگرد سے پوچھا، تم کب سے میرے ساتھ ہو؟ شاگرد نے جواب دیا، 33 سال سے۔ عالم نے کہا، تو اتنی لمبی مدت میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ شاگرد نے عرض کیا، 8 مسائل سیکھے ہیں۔ عالم نے افسوس سے کہا، میری زندگی تمہارے ساتھ گزری اور تم نے صرف 8 باتیں سیکھی۔ شاگرد نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے صرف وہی سیکھی ہیں اور میں اب سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ عالم نے کہا، چلو سناؤ تو صحیح وہ کیا باتیں ہیں؟ شاگرد نے کہا، پہلی بات، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کو دوست بناتا ہے، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے نیکیوں کو اپنا دوست بنایا تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو وہ میرے ساتھ ہوں۔ دوسری بات، میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پس میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے میں محنت کی یہاں تک کہ وہ اللہ کی اطاعت پر جم گیا۔ تیسری بات، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جس چیز کی ان کے نزدیک کچھ قیمت ہو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں نے جب بھی کوئی قیمتی چیز حاصل کی اسے اللہ کی راہ میں دے دیا تاکہ وہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے۔ چوتھی بات، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر کوئی اپنے مال حسب و نسب پر فخر کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا، یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی کے حصول کی کوشش کی تاکہ اللہ کے نزدیک معزز بن جاؤں۔ پانچویں بات، میں نے دیکھا کہ دنیاوی نعمتوں پر لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان معیشت تقسیم کر دی ہے۔ تو میں نے جان لیا کہ یہ سب تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، چنانچہ میں نے حسد چھوڑ دیا اور جو اللہ نے مجھے دیا اس پر راضی ہو گیا۔ چھٹی بات، میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن ہی بنا کر رکھو۔ تو میں نے لوگوں سے دشمنی ترک کر دی اور شیطان سے دشمنی میں لگ گیا۔ ساتویں بات، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رزق کی طلب میں خود کو ذلیل کر رہے ہیں حتیٰ کہ حرام میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا، زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو میں نے جانا کہ میں بھی انہی مخلوقات میں سے ہوں، چنانچہ میں نے اپنے ذمہ کے فرائض پر توجہ دی اور اپنے رزق کی فکر اللہ پر چھوڑ دی۔ آٹھویں بات، میں نے دیکھا کہ ہر انسان کسی دوسرے انسان پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مالدار پر، کوئی جاگیر پر، کوئی منصب پر۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے مخلوق پر بھروسہ چھوڑ دیا اور خالق پر توکل کی راہ اختیار کی۔ یہ سن کر شیخ نے کہا، اب سے میں تمہارا شاگرد ہوں۔ کتنی حقیر ہے دنیا ان لمحوں میں، نہ دنیا خوشگوار ہے مگر اللہ کے ذکر سے، اور نہ آخرت خوشگوار ہے مگر اللہ کی معافی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت میں ایک ساتھ جمع فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے متعلق فرمایا، اس دن کچھ چہرے خوشحال ہوں گے ہنستے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے۔ بہترین ساتھی وہ ہے جو تم سے اللہ کے لیے محبت رکھے، تمہیں اللہ کی یاد دلائے، تمہیں اللہ کے غضب سے ڈرائے اور تمہیں اللہ سے ملاقات کی رغبت دلائے۔